ایک منٹ میں امام جواب دیتے ہیں، قابل علماء ہے نا ان سب کو جمع کر لو اور ان سب سے کو تیاری کر کے آئیں. ہمارے جو ولی عہد ہیں وہ بہت قابل ہیں، تو سب سے کو تیاری کر کے آئیں اور اپنی کتابوں سے تیاری کریں. اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ دربار میرا ہے، درباریوں کے ساتھ توجہ ہے میرے ساتھ. اذان گرامی خود چلے میں مناظر کو بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ خود اس نے مامون نے کہا جب اس کے پاس لوگ آئے بہت زیادہ، وہ جو 2 برس ہیں امام کی 2-2.5 برس، کہاں کہ بارش نہیں ہو رہی بادشاہ سلامت، لوگ کہہ رہے ہیں قحط پڑا ہے، کوئی نماز میں جو ماننے والے ہیں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. ایک مرتبہ سب سے کا اطمینان کا مجمع کی توجہ کہ سب سے کا اطمینان کر لو بارش ہوگی یا نہیں، کا کوئی آثار نہیں اس سال بارش کے. کا بلاؤ ہمارے ولی عہد کو کہ اے فرزند رسول نماز استسقاء پڑھیے، بارش نہیں ہو رہی. امام نے کہا آج نہیں پڑھوں گا. میرے جد رسول خدا نے فرمایا پاس کے شہروں میں بھی اعلان کرا دیں گے. لوگ ہیں یا نہیں؟ ساری بستیوں میں اعلان کر دو نماز استسقاء ہونے والی ہے. اب وہ علیہ باللہ امام کو نیچا دکھانے کے لیے سارے بستیوں میں، شہروں میں، صوبوں میں اعلان کرا رہا. 3 دن بعد فرزند رسول علی بن موسیٰ رضا نماز استسقاء پڑھنے والے، جس نے نماز میں آنا ہے آ جاؤ. پورے دور دور علاقوں سے 70,000 اس زمانے میں مجمع جمع ہو گیا امام کی زیارت کے لیے، نماز کے لیے. امام نے کہا خواتین اور بچوں سے کہو وہ بھی ساتھ چلیں، بزرگ جو چل نہیں سکتے انہیں سواریوں پہ بٹھا لو، نالین اتارو، عبائیں الٹ لو. امام سب کو لے کے چلے. امام نے کہا اللہ اکبر. ایک مرتبہ مجمع کانپنے لگا، کہا لگتا ہے پوری کائنات سے لبیک کی صدا آ رہی ہے. امام میدان میں آئے، امام نے زمین پہ بچھائی، نماز شروع کی. سارے مجمع نے نماز پڑھی. توجہ، جیسے ہی نماز تمام ہوئی مجمع نے کہا چلو بارش نہیں ہوگی. امام نے کہا رکو خطبہ سنو. امام نے خطبہ دے کے اپنا تعارف کروایا. ایک مرتبہ کہا اب میں تمہیں بتا رہا ہوں دعا کرنے والا ہوں، نماز پڑھ چکا اب دعا کراؤں گا بارش کی. امام نے جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ بارش برسا دے. بادل آنے لگے، مجمع بھاگنے لگا. امام نے کہا رک. یہ بادل تمہارے لیے نہیں، ساتھ والی بستی کے لیے. تعبیر تمہارے امام نے فرمایا یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہے. اب رک جاؤ میری بات مکمل ہونے دو. امام نے ایک مرتبہ جیسے فرمایا. اب ایک مرتبہ مجمع جو امتحان لینے آیا تھا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، جو زیادہ تر لوگ امتحان لینے آئے تھے متوجہ ہو گئے کہ یہ بھی بتا سکتے ہیں یہ بادل کون سے بستی کے لیے آئے ہیں، کون سی بستی کے لیے کون سے بادل. امام نے کہا اب یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ تمہارے لیے، اپنے شہر میں واپس جاؤ، جب پہنچو گے تو برسیں گے، جب تک گھر نہیں جاؤ گے یہ برسیں گے نہیں. میں نے کہا ہے ولی خدا اسے کہتے ہیں بیکم ایذان گرامی. جیسے ہی بارش شروع ہوئی مامون نے فوراً آواز دی وزیر سے کہو یہ جو ماہرین موسمیات ہیں ان سب کو بلا. اب وہ سب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. خلیفہ نے بلا لیا ہے، خلیفہ ظالم تو تھے ہی، خلیفہ نے بلا لیا ہے، خلیفہ ظالم تو تھے ہی. ہاتھ کھچوا دوں گا ان سب کی. کہا تم لوگوں نے حساب صحیح لگایا تھا؟ کہا حضور قسم کھلوا لیں ہم قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں، بارش نہیں ہونی تھی، یہ بارش ان کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے. مامون نے کہا مجھے تو بتا دیا، اب باہر جا کے لوگوں کو نہ بتانا. بغض، کینہ، حقد، یہ جو
بہت سال اذان گرامی جو میں مناظر پڑھنا، اب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں اب شروع کروں مجھے نہیں معلوم، چلیں بس ایک صرف مناظرہ سن لیجیے گا امام کا. اس نے کہا تمام جو دنیا کے بڑے بڑے ادیان ہیں، زحمت دوں گا چند جملے مسائل. اذان گرامی اس نے کہا کہ بھئی جتنے بھی بڑے بڑے ادیان ہیں، یہودی، عیسائی، ہربز، آتش پرست جو پارسی کہلاتے ہیں، یعنی ستارہ پرست، سابعی اور ہندو، سب کو بلا لو، ان کو کہو سب سے بڑے بڑے علماء آئیں، تیاری کر کے آئیں، اپنی کتابیں لے کے آئیں ساتھ، اور اپنے ساتھ اور علماء بھی لے کے آئیں، اکیلے نہ آئیں، جو سب سے قابل ترین ہے. سارا خرچہ ہم دیں گے، حکومت دے گی، بس ایک مناظرہ کرنا ہے ہمارے ولی عہد سے، جو ہرا دے گا اسے خاص انعام ملے گا. دیکھ رہے ہیں آپ اسلام کے مخلص ایسے ایسے گزرے ہیں کہ کافروں سے توقع رکھ رہے ہیں کہ اسلام کو شکست ہو جائے. اب اس کے وزیر نے پوری تیاری کی، سب لکھے، اور اس زمانے میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج پوپ آیا نا نجف اشرف، لوگ اگر پہنچ جائے تو اس زمانے میں پوپ آرچ بشپ کو بلایا، جو سب سے بڑا پادری تھا عیسائیوں کا، جو یہودیوں کا، اسے کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ربی. راس الجالوت کو بلایا، جو سب سے قابل ان کا چیف رہبر تھا، اس کو بلایا. اسقف اعظم کو بلایا، جو قابل ترین علماء تھے سب آ گئے. جیسے ہی آئے تو خلیفہ صاحب اپنے تخت پہ بیٹھے، سب کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، کہا بھئی لگ رہا ہے یہ تیاری سے آئے. ان میں سے ایک آدمی نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیں عربی نہیں آتی، آپ کی زبان نہیں آتی ہے، مناظرہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ تو اور بھی اچھا، ہمارے جو ولی عہد ہیں وہ عرب ہیں، جب وہ پوچھے گے نا بھئی کوئی مترجم لے کے آؤ، انٹرپریٹر لے کے آؤ، پتہ تو چلے کون سی زبان بول رہے ہیں، کس زبان میں جواب دینا ہے. توجہ، کہ یہ زبان نہیں آتی آپ لوگوں کو عربی، تو اور بھی اچھا. کہ تیاری ہے آپ لوگ ان سے پوچھو، سب کی کتابیں ہیں، کہاں آپ کتابیں لے کے آئیں؟ کہ بس ٹھیک ہے. ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. توجہ مجمع کی، میں 5 سے 7 منٹ میں کوشش کروں گا مکمل کروں. امام جو خادم جا رہا تھا وہ امام، کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہ نہیں مولا آپ پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مولا مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سوال کچھ کرتے ہیں، جواب کچھ بنتا ہے. امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا. توجہ، میں مناظرہ سارا نہیں پڑھ پاؤں گا، جہاں تک پڑھوں تو سن لیجئے گا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں. جیسے امام تشریف لے آنے لگے ہیں تو اب امام کی تشریف آوری کیسی ہے میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. امام نے امامت کیسی ہے میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. امام نے امامت کی توجہ، امام نے نالین زیب تن کیے. جیسے ہی امام رضا علیہ السلام چلے، زمین قدموں کو چومنے لگی، آسمان سر پہ سایہ کر. فرزند رسول یہ کچھ لوگ آ گئے تھے، سوالات کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے بہتر سمجھا آپ کو دعوت دی جائے. یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے مناظرے کے لیے علیہ باللہ آپ کو نیچے دکھانے کے لیے ان سب کو بلایا ہے. اب وہ امام کو نیچے دکھانا چاہ رہا. حضرت کو ضد ہے کہ امامت جھکنے نہ پائے، حق مٹنے نہ پائے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں سے جو چاہے مجھ سے پہلے سوال کر سکتا. عیسائی جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ ہی کیوں نہیں سب سے ایک ایک سوال کر لیتے؟ امام نے کہا پھر میرا پہلا سوال آپ ہی سے ہے. توجہ، اب اس نے دعوت دی تھی، اے یہودیوں تم جناب موسیٰ کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے، کیوں؟ یہودی عالم نے کہا کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں، بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے. امام علیہ السلام نے فرمایا جناب موسیٰ کے قرآن نے 2 معجزات ذکر کیے ہیں، ایک ید بیضا، بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں.